ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی۔ وہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن شریف، کہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے پند و نصیحت بھی، اور اسلام و آداب و مکارم اخلاق کی تعلیم بھی ہے۔ یعنی کتنی چیزیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی، نازل کی گئی۔ یہ قرآن مقدس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کا پڑھنے کا حکم کہ پڑھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی، اس لیے کہ اس میں جو ہے لوگوں کے لیے پند و نصیحت، یعنی اس میں نصیحت کی باتیں، اخلاق کی باتیں، ایک دوسرے کی تعظیم کی باتیں۔ گویا کہ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں۔ اور نماز قائم کرو۔ دیکھو نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو نماز کو قائم کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ دیکھیے نماز ایک واحد ذریعہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو برائیوں سے دور لے جاتا ہے۔ ایک عقلی طور پر بات کروں تو یہ دیکھیے کہ جب کوئی بھی بندہ مومن نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، جو نماز پڑھنے لگتا ہے، تو شرابی بھی ہو وہ بھی اس کی تعظیم کرتا ہے، سمجھے؟ وہ جب جس راستے سے نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر بے نمازی ہے نا تو وہ راستے سے آ رہا ہو تو اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ الگ ہٹ جاؤ، یہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر گناہ گار ہی آدمی جو ہر وقت گناہ میں ملوث رہتا ہے، اگر وہ نماز کے وقت میں آ رہا ہے، نماز جب تک پڑھ رہا ہے تب تک تو گناہ سے بچا ہوا ہے۔ جب تک نماز کی حالت میں تب تک وہ گناہ سے بچا ہوا ہے۔ گویا کہ نماز ایسی عبادت ہے جو بندے مومن کو ہر برائی سے بچاتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہیں۔ سمجھے؟ کوئی بھی چیز میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے دلوں کے حال ہو، ظاہری بات ہو یا باطنی بات ہو، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اندھیرے میں کوئی غلط کام کروں تو اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ تو کالی کوٹری میں جا کر کے بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تب بھی اس کی خبر میرے رب کو ہے۔ یہاں تک کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اب ذکر میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ایک بندے مومن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے ساتھ اتنی ذمہ داریاں دی، سمجھے؟ کہ جب یہ ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اس کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ انسان کو اتنی ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ ان کو نبھاتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب اس کی سمجھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسے اچھا برا جب علم ہونے لگتا ہے تب اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جیسی ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ انسان بزی ہو جاتا ہے، اور بزی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو یاد کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ورنہ تو فرشتوں کا تو حکم ہے کہ انہیں وہ ہر وقت عبادت میں ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انسان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، گھر کو بھی چلا،
انسان کو باہر بھی نکلنا ہے، ہر طریقے کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھے؟ اور اس کو شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے اس لائق سمجھا، مجھے توفیق دی کہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا اور مجھے 2 رکعت یا سجدہ کرنے کی توفیق دی۔ ایک بات اور کہتا ہوں یہاں پہ کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، جیسے تم نے سوچا ہوگا کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، جب بیمار بھی ہوتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے، وہ عبادتیں بہت کرنے لگتا ہے، عبادتیں کرنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے آخری وقت میں سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اسے آخری وقت میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب دیکھیے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ گناہ تو نے کیے ہیں مگر آخری وقت میں بھی وہ تجھے سجدے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر کہتی ہے۔ اب ذکر میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں، ہم اسے بہت بھاری نہ سمجھیں۔ اگر ہمارے ذہنوں پہ یہ اگر گمان ہے کہ اللہ کا ذکر کیسی ہے، ہم کیسے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں، تو اس لیے کہا ہے الدین یسر، دین بہت آسان، دین بہت آسان۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو دیکھیے ذکر کی ہی اگر تفسیر میں تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں، آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو تو بسم اللہ کے اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ بتائیے، اللہ کا ذکر ہے۔ تم نے سلام کیا کہ اللہ کا ذکر ہے، تم نے گھر والوں کو سلام کیا اللہ کا ذکر ہے، گھر میں داخل ہوتے دعا پڑھی تمہیں اللہ کا ذکر ہے، دسترخوان میں سب لوگ بیٹھ کر کے کھائے، یہ سنت سرکار کی سنت کو ادا کیا، اور سرکار کی سنت کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز تو اللہ کا ذکر ہے ہی، نماز تو اللہ کا ذکر ہے ہی، ساتھ میں ان تمام چیزوں کو ادا کرنا۔ اب دیکھیے ہم جو ہے کپڑا تو پہنتے ہی، لیکن ہم نے کپڑا پہنا کیسی؟ کہ پہلے دائیں ہاتھ میں پہنا، لیکن پہننے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھ لی، تو یہ بھی اللہ کا ذکر۔ ہم نے کیا پڑھ لیا؟ بسم اللہ پڑھ لیا، تو یہ بھی اللہ کا ذکر۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی تو اللہ کا ذکر، پانی بیٹھ کر پیا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ بھی اللہ کا ذکر۔ گویا کہ ہر وقت بندے مومن عبادت میں رہ سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور جو ذکر کر رہا ہے وہی سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز تو افضل العبادت ہے ہی، نماز افضل العبادت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں جس کے پاس وقت ہے، جس کے پاس وقت ہے، ضرورتوں سے فارغ ہے، وہ چاہے تو نفلی عبادت دنوں رات کا کرے، 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے بعد جتنی چاہے نفلی عبادت کرتا رہے، لیکن جو اپنی ضروریاتوں میں ملوث ہے وہ اگر اپنی 5 نمازیں جو فرض ہے اپنے وقتوں پر ادا کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑی عبادت۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے الصلاۃ لمیقاتھا، افضل العبادات الصلاۃ لمیقاتھا، افضل عبادت یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنا، نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ اور نماز جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے دلوں کو سکون ملتا ہے، روح کو